پیارے انداز سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ اشعار کے سائے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ خطیب پاکستان، خطیب نقطدان، عالم بلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان القادری چشتی سیالوی مرادی صاحب کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر کسی کو پرکھ نہ ہو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگار دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اتم چکے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ قال تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ بمصطفیٰ بخیشراں کے دین ہما اوست، گربعو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ ورثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم آقائے کونین، سرور کونین، ہادی دارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد شریف کے اندر حاضر ہیں۔
رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی اخروی زندگی کے لیے نجات بنائے۔ میں مشکور ہوں محترم المقام اسلام دوست غیور سنی مسلمان عاشق رسول محترم المقام حافظ محمد جمشید صاحب قادری دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ کا، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک بھی سجائی اور بندہ ناچیز کو مدعو فرما کر آپ حضرات کی زیارت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسٹیج پر مقتدر علماء، شیوخ، قرہ حضرات ثناخان مصطفیٰ جلوہ فرما ہیں۔ ابھی جو نقیب محفل ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ میری مراد خطیب الاسلام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حماد دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ، دیگر بھی بڑی اہم شخصیات جلوہ فرما ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جہاں محفل میلاد مصطفیٰ ہے، وہاں محترم حافظ صاحب کے لخت جگر محترم محمد عبداللہ صاحب جمشید، آپ کی سالانہ چوتھی سالگرہ بھی ہے اور یہ چوتھی سالانہ محفل پاک بھی ہے۔ مجھے اس بات پر انتہائی خوشی ہوئی کہ ہر سال قبلہ حافظ صاحب اپنے لخت جگر کی پیدائش کے اوپر ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک سجاتے ہیں، اور میرے دل میں یہ حدیث شریف کثرت سے اب زور کر رہی تھی کہ جو ہمارے محبوب علیہ السلام نے، ماہ مدینہ نے، امت کے غمخوار نے، نبیوں کے سردار نے، رحمت للعالمین نے، رب کے حبیب نے، عرشوں کے راہی نے، صحابہ کے مجمع میں آقا کونین نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دے کر فرمایا تھا، صحابہ مجھے مومن کی زندگی پر تعجب ہے، مومن کی زندگی پر میں تعجب کرتا ہوں۔ عجب للمومن، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا عجب للمومن، میں مومن کی زندگی پہ تعجب کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرضی پیش کی آقا وہ کیا تعجب ہے جو آپ مومن کی زندگی پر کرتے ہیں؟ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ تعجب یہ ہے، ان اصاب خیر، اگر مومن کو خیر پہنچتی ہے، اگر مومن کو بھلائی ملتی ہے، اگر مومن کے حال پر کرم برستا ہے، اگر مومن کی زندگی پہ رب کا فضل ہوتا ہے، تو مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ حمد اللہ و شکرہ، وہ اپنے رب کی حمدیں کرتا ہے اور اپنے رب کا شکر کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اگر مومن کی زندگی پر مصیبت آتی ہے، اگر بیٹے کی لاش اٹھتی ہے، اگر باپ کا لاشا اٹھتا ہے، اگر ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں،
تو مومن پھر بھی واویلا نہیں کرتا، مومن گریبان نہیں پھاڑتا، مومن جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں نوچتا، مومن اپنے بالوں کو نہیں کھینچتا، مومن اپنی زبان پہ اپنے مالک کا شکوہ نہیں لاتا۔ آقا کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَصَبَرَ وَشَكَرَ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، مومن اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا مومن کو دکھ پہنچے اسے پھر بھی نیکی ملتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور اگر دکھ پہنچتا ہے تو پھر بھی اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ماہ مدینہ نے اپنی زبان مقدس کو حرکت دے کر فرمایا یوجر فالمومن یوجر فی کل عمل، فرمایا مومن کو جو ہے ہر عمل کے اوپر نیکی ملتی ہے، ہر عمل کے اوپر ثواب ملتا ہے، ہر عمل کے اوپر درجے بلند ہوتے ہیں۔ کیا عظمت ہے بندہ مومن کی کہ دکھ پہنچے پھر بھی نیکی، سکھ پہنچے پھر بھی نیکی۔ بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنی مومن کو اتنا ثواب پہنچتا ہے کہ اگر روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ تک لے جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس عمل کے اندر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو زن مریدی کہا جاتا ہے۔ اگر بیٹا جو ہے بیوی کو خوش رکھتا ہے، اس کے منہ میں روٹی کا لقمہ توڑ کے ڈالتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو زن مریدی کہا جاتا ہے۔ یہ رن مرید ہو گیا ہے۔ لیکن چلو ماہ مدینہ کے دروازے پر، وہ صفہ کے ماحول پر، وہ صحابہ کا مجمع لگا کر میرا محبوب جب صحابہ کی صفوں میں بیٹھتا تھا، آقا کونین نے صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا تھا حتی فی اللقمۃ یرفعها فی الافی امرأتہ، فرمایا وہ روٹی کا ٹکڑا جو مومن توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، رب ذوالجلال اس کو اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی زندگی اتنی عظیم زندگی ہے، مومن کی زندگی اتنی اعلیٰ زندگی ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس بات پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، آقا یہ تو اپنے نفس کو پوجا کر رہا ہے، اپنے نفس کو راضی کر رہا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو جو ہے وہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آقا ہاں زنا کے اوپر گناہ ہوتا ہے، اور زنا گناہ بھی کبیرہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بیوی کے پاس جاتا ہے تو ثواب بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ کیسی عظمت ہے دین متین کے اندر کہ اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور رب ذوالجلال اس کو اس میں بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ میں کروڑوں سلام دیتا ہوں حافظ صاحب کو، اس گئے گزرے دور میں جب بیٹوں کی شادی رچائی جاتی ہے اور بیٹوں کی پیدائش کے موقع پر کنجریوں کو نچایا جاتا ہے، گانے بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ڈھول ڈھمکوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو ہے طرح طرح کی مخرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس 14ویں صدی کے اندر حافظ صاحب نے ایک نئی بات کی بنیاد ڈالی ہے، زمانے کو بتایا ہے ہم محبوب علیہ السلام کے دیوانے ہیں، ہم حیات رہے تو پھر بھی اپنے محبوب کے عاشق ہیں، ہم منو مٹی کے نیچے رہے پھر بھی اپنے محبوب کے عاشق ہیں، ہم کل حشر میں اٹھیں گے پھر بھی اپنے محبوب کے عاشق ہیں، جام کوثر پیئیں گے پھر بھی اپنے محبوب کے عاشق ہیں، پل صراط سے گزریں گے پھر بھی محبت مصطفیٰ کو دل میں بسا کے رکھیں گے، جنت میں بھی جائیں گے تو محبوب کے دیوانے رہیں گے۔ اور مومنیت کے اندر بھی کیا خمیر ہے سنی کا، کیا ضمیر ہے سنی کا، کیا عقیدہ ہے سنی کا۔ سنی جب تک حیات رہتا ہے، سنی اپنے محبوب کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے،
दुनिया की जिंदगी में रहे, मोहब्बत मुस्तफा में रहता है, मोहब्बत मुस्तफा का शौकीन रहता है। कब्र की जिंदगी में रहे, दीदारे मुस्तफा का शौकीन रहता है। हशर की जिंदगी में रहे, शिफाअत मुस्तफा का शौकीन रहता है। और हौज़े कौसर पर रहे तो जामे मुस्तफा का शौकीन रहता है। अगर पुल सरात पर रहे तो दामने मुस्तफा का शौकीन रहता है। अगर कब्र में रहे तो रिफाकत मुस्तफा का शौकीन रहता है। क्या अज़मत है मोमिन की, हर हाल में अपने दामन को अपने महबूब के साथ वाबस्ता रखता है। बेटे की विलादत होती है तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मौला तेरा कर्म हुआ है, तेरी अज़मत है। वो कुरान में फरमाता है, मैं किसी को बेटे देता हूँ, किसी को बेटियां देता हूँ, किसी को दोनों ही देता हूँ, और किसी को एक चौथी मखलूक देता हूँ, और किसी को कुछ भी नहीं देता। मुझे कौन पूछने वाला है? मेरे साथ दरबार में कौन पर मारने वाला है? कौन है मेरे सामने फड़कने वाला? मैं चाहूं तो किसी को बेटे दूं, मैं चाहूं तो किसी को बेटियां दूं, मैं चाहूं तो दोनों ही दूं, मैं चाहूं तो दोनों से ही महरूम रहूं। इस दुनिया में ऐसे हैं जो बेटे को तरसते हैं, इस दुनिया में ऐसे हैं जो बेटी को तरसते हैं, इस दुनिया में ऐसे हैं जो औलाद की नेमत को तरसते रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह बेटा देता है वो कंजर नहीं नचाते, जिनको अल्लाह बेटा देता है वो दीन इस्लाम की मुखालफत नहीं करते, वो अपने बेटे की खुशी को मनाते हुए किसी और तरफ नहीं जाते। वो रब का फजल समझते हैं, मुस्तफा की रहमत समझते हैं। बेटा आता रहे वो रब का शुक्रिया अदा करने के लिए, अपने मुस्तफा के तराने जमाने को सुनाने के लिए वो मिलाद की महफिल करते रहते हैं। और बेटे का लाशा उठता भी रहे तब भी मुस्तफा के तराने ही गाते रहते हैं। क्यों ना गाएं, क्यों ना गाएं? हमारा महबूब सिर्फ सहाबा का नबी बनकर नहीं आया, हमारा महबूब सिर्फ पहले जमाने का नबी नहीं बनकर आया। नबी आते रहे, नबी जाते रहे, किताबें आती रही, किताबें उठती रही। आए दुनिया में आदम सफीउल्लाह भी थे, आए दुनिया में नूह नजीउल्लाह भी थे, आए दुनिया में इब्राहिम खलीलुल्लाह भी थे, आए दुनिया में इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी थे, आए दुनिया में मूसा कलीमुल्लाह भी थे, आए दुनिया में ईसा रूहुल्लाह भी थे। किताबें भी आई थी, कभी ज़बूर आ रही है, कभी तौरात आ रही है, कभी इंजील आ रही है, कभी सहीफे आ रहे हैं। लेकिन कोई एक जमाने के लिए, कोई एक इलाके के लिए, कोई एक मुकर्रम मुद्दत के लिए नबी आते रहे और जाते रहे और अपने अपने इलाके में रहे, अपने अपने दौर में रहे। उनकी किताब भी दौर में रही, उनका सहीफा भी दौर में रहा, उनकी शरीयत भी दौर में रही। लेकिन क्या आया है तेरा नबी, क्या आया है मेरा नबी कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया महबूबा अब तू आ गया है तो ऐलान फरमा दे, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। फरमाया वो और थे जो आए थे और चले गए थे, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। मैं मशरक का भी नबी, मैं मगरब का भी नबी, मैं शुमाल का भी नबी, मैं जनूब का भी नबी, मैं जमीन का भी नबी, मैं आसमान का भी नबी, मैं फरिश्तों का भी नबी, मैं जिन्नों का भी नबी, मैं इंसानों का भी नबी, मैं हूरों का भी नबी, मैं कायनात जहां जहां मेरे रब की खुदाई है वहां वहां मेरी नबूवत है। मैं पहली सदी वालों का भी हूँ, मैं 15वीं सदी वालों का भी हूँ। मैं आ गया हूँ, अब ना मैं जाऊंगा ना मेरा कुरान जाएगा, कुरान जाएगा। ऊंची आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। नबी के आशिक लोग दीवारों के साथ बैठते हैं, नबी के आशिक नबी के नाम पे तड़प के बैठते हैं। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये दीवारों वाले भी बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अपने नबी का मिलाद बनाने आए हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नबी तुम्हें क्या तगमा दे के गया है। सहाबा का मजमा लगा हुआ था, मेरे महबूब ने सहाबा के मजमे में खिताब फरमाया था। फरमाया सहाबा जिन्होंने मुझे देखा है
اور میرا کلمہ پڑھا ہے اس کو ایک مبارک ہو۔ جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا اس کو ایک مبارک ہو، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی میرے نام پہ مرتا ہے اور میرا کلمہ پڑھتا ہے میں اس کو 7 مبارکیں دیتا ہوں۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ عظمت صحابہ کی، رفعت صحابہ کی، مرتبہ صحابہ کا ان سے اونچا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے قدموں کو مٹی لگے، ہم اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کی عظمت میں تو قرآن اترتا ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کو رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کو تو رب فرماتا ہے فإن آمنوا بمثل آمنتم بہ فقد اہتدوا، اور رب ان کو ایمان کا ماڈل کہتا ہے، اور رب اعلان کرتا ہے محبوبہ جن پہ تو راضی ہو گیا ان پہ تیرا خدا بھی راضی ہو گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا عظمت ہے اس امت مسلمہ کی کہ 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے دیکھا کچھ بھی نہیں، لیکن نگاہ نبوت صفہ کے ماحول پر بیٹھ کر اس امت کو دیکھ رہی تھی کہ میری امت وہ امت ہے، بچے پیدا ہوں گے تو سالگرہ کے طور پر بھی اپنے نبی کا میلاد منائیں گے، اپنے نبی کے آمد کی جشن منائیں گے اور زمانے کو بتائیں گے۔ اس غریب نواز پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی نوازا، عمر بن خطاب کو بھی نوازا، عثمان غنی کو بھی نوازا، حیدر کرار کو بھی نوازا، طلحہ اور زبیر کو بھی نوازا، سعید و سعد کو بھی نوازا، حبش کے بلال کو بھی نوازا، فارس کے سلمان کو بھی نوازا، اور روم کے خبیب کو بھی نوازا۔ اس غریب نواز پیغمبر نے رضوان اللہ مجمعین صحابہ کو عظمت عطا فرمائی، لیکن دوسری صدی والوں کو نہیں بھولا، تیسری صدی والوں کو نہیں بھولا، 15ویں صدی والوں کو نہیں بھولا۔ آج 15ویں صدی میں بیٹھ کر آپ نبی کا میلاد سن رہے ہیں۔ وہ نبی کتنا امت نواز ہے، کتنا ہم غریبوں کے اوپر شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے فرماتا ہے اوے جنہ منو بیٹھ کے کلمہ پڑھیا انہوں ایک مبارک ہوئے تے جرا بغیر بیٹھیوں پڑھدا رہے گا قیامت تک انہوں ایک نہیں انہوں 7 مبارکہ ہو۔ کیوں 7 کیوں؟ نہ ہمارے عمل ان جیسے، نہ ہمارے کرتوت ان جیسے، نہ ہمارا ایمان ان جیسا، نہ ہماری تلاوت قرآن ان جیسی، نہ ہمارا صدقہ ان جیسا، نہ ہمارا اخلاص ان جیسا، نہ ہماری قرات ان جیسی، نہ ہماری رات کی نماز ان جیسی، نہ دن کا کاروبار ان جیسا، ہماری سوداگری بھی ان جیسی نہیں ہے، ہماری تجارت بھی ان جیسی نہیں ہے، ہمارا ماحول بھی ان جیسا نہیں ہے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، جو بددہا کا چہرہ دیکھتے تھے، جو واللیل کی زلف دیکھتے تھے، جو مازاق کے کاجل دیکھتے تھے، جو علم نشرہ کا سینہ دیکھتے تھے، جو ید اللہ کے ہاتھ دیکھتے تھے، جو وجہ اللہ کا چہرہ دیکھتے تھے، جو پلٹتا سورج دیکھتے تھے، جو ٹوٹتا چاند دیکھتے تھے، جو روڑوں کو کلمہ پڑھتے دیکھتے تھے، جو سکیاں کھجوراں اگدیاں دیکھتے تھے، وہ محبوب کو دیکھتے تھے۔ ایک پیالے سے 70 کو پلا رہا ہے، ایک ڈونگے سے 300 کو کھلا رہا ہے۔ اس محبوب کو دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ پر قربان جاؤں اس امت کے اوپر ہمارے نبی نے کوٹا دیا ہے، فرمایا تم نے دیکھا ہے
होते हुए, न सूरज पलटता हुआ, न चांद टूटता हुआ, न रोड़ों को कलमा पढ़ते हुए, न दरख्तों को झुकता हुआ, न मोहम्मद अरबी की सुबह देखी, न मोहम्मद अरबी की शाम देखी, न मोहम्मद अरबी की दोपहर देखी, न उनकी आयली जिंदगी देखी, न उनकी मुआशरती जिंदगी देखी, न उनका लैलान नबूवत अपनी आंखों से देखा, न उनकी हिजरत अपनी आंखों से देखी, न मेराज देखी, न जो है हिजरत देखी, न मदीने में आमद देखी, और देखा कुछ भी नहीं, न उनका बदर जाना, न उनका ओहद जाना, न उनका तबूक जाना, न उनका खैबर जाना, और देखा कुछ भी नहीं है। लेकिन बिन देखे अपना माल भी लुटाते रहेंगे, अपनी औलाद भी लुटाते रहेंगे, आप भी कुर्बान होते रहेंगे। और सहाबा जिन्ना वेख के पढ़े ओनू एक मुबारक होए, जेड़ा बगैर वेखियो पढ़ गया ओनू सत मुबारक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब नबीजन मन सब नबीजन मन सब नबीजन। अजीजाने ग्राम ये कदर कैसे गरीब नवाज पैगंबर है हमारे महबूब। आज सर्दी की रातों में जो सुन्नी मिलाद बना के मनाने बैठे हैं, वो महबूब अलैहिस्सलाम भी हमको भूलते नहीं है। सहाबा का मजमा था, मेरे महबूब ने सहाबा को मुखातिब किया और मुखातिब करके फरमाया, अय्युल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमाना। सहाबा, मुझे कुछ लोगों के ईमान पे ताज्जुब है, मैं कुछ लोगों के ईमान पे ताज्जुब करता हूँ। अय्युल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमाना। सहाबा, मुझे बता सकते हो वो कौन लोग हैं जिनके ईमान पर मैं ताज्जुब करता हूँ? मेरे महबूब की बज़म में सहाबा ने डरते डरते अर्जी पेश की, आका वो मलाइका होंगे, फरिश्ते होंगे जिनके ईमान पर आप ताज्जुब करते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, फरिश्तों के ईमान पे ताज्जुब कैसे हो सकता है? वो तो मेरी बज़म में आते जाते हैं और रब जुल जलाल के कुरब में रहते हैं। रहे रब के कुरब में और मोहम्मद अरबी पे ईमान न लाए, मुझे उनके ईमान पे ताज्जुब नहीं हो सकता। सहाबा अर्ज़ करते, आका फिर अंबिया होंगे? फरमाया, मुझे नबियों के ईमान पर भी ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि जो काम वो करके गए हैं वही काम मैं कर रहा हूं। मैं कोई नया दीन नहीं लेकर आया, मैं कोई नई तौहीद नहीं लेकर आया, मैं कोई नई शरीयत नहीं लेकर आया। जो पैगाम वो दे के गए हैं रब का और आखिरत का, वही पैगाम जो है मैं देने आया हूं। मुझे उनके ईमान पर भी ताज्जुब नहीं। आका, डरते डरते सहाबा ने अर्जी पेश की, आका फिर हमारे ईमान पे ताज्जुब होगा, तुम्हारी खातिर हर चीज कुर्बान कर दी होए, तुम्हारी खातिर हर चीज कुर्बान कर दी है। आका अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, मक्के जैसा शहर छोड़ दिया है, कबीला छोड़ दिया है, वालिदैन छोड़ दिए हैं, बहन भाई छोड़ दिए हैं। अभी हजरत साहब भाइयों की तारीफ में आरफे खड़ी का कलाम पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, आंखें नमदीदा हो रही थी। भाई कितने बड़े बाजू होते हैं। सहाबा कहते, आका तुम्हारी मोहब्बत में भाई छोड़ दिए, तुम्हारी मोहब्बत में बाप छोड़ दिया, तुम्हारी मोहब्बत में मां छोड़ दी, तुम्हारी मोहब्बत में कबीला छोड़ दिया, तुम्हारी मोहब्बत में बरादरी छोड़ दी, तुम्हारी मोहब्बत में कारोबार छोड़ दिया, मक्के जैसा शहर छोड़ दिया। आका सब कुछ छोड़ दिया और आपके कदमों में बैठे हैं। आपके ईमान पे ताज्जुब, हमारे ईमान पे ताज्जुब होगा। फरमाया, तुम्हारे ईमान पे ताज्जुब कैसे है? तुम्हारे सामने तो आंखें निकलती हैं तो मैं थूक लगाता हूं तो पहली आंख से ज्यादा नूर अता कर देता हूं। तुम्हारे सामने तो बाजू कटते हैं तो मैं थूक लगा के जोड़ता हूं तो पहली बाजू से ज्यादा ताकत अता कर देता हूं। तुम्हारे सामने तो खारे खूह के अंदर थूकता हूं तो अपने थूक से उसको मीठा बना देता हूं। सहाबा, तुम्हारे ईमान पे ताज्जुब नहीं, तुम्हारी मौजूदगी में जिब्रील आते हैं, कुरान नाज़िल हो रहा है, तुम्हारे सामने उतर रहा है। मैं उन पे ताज्जुब करता हूं जो बाद में आएंगे, जिनको कुरान जिल्द शुदा मिलेगा, वो जिल्द शुदा इस सीने से लगा लेंगे, ये मुतालबा नहीं करेंगे। आप कुरान उतरे तो फिर मानेंगे, आप अल्लाह का नबी आए तो फिर मानेंगे,
सूरज पलटे तो फिर मानेंगे, अब चांद टूटे तो फिर मानेंगे। फरमाया देखेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन मोहम्मद अरबी के ऊपर वो ईमान रखेंगे। देखा कुछ भी नहीं, अपना आप भी लुटाएंगे, अपने औलाद भी लुटाएंगे, अपना माल भी लुटाएंगे। सहाबा जो बिन देखे मोहम्मद अरबी पर हर चीज कुर्बान करते हैं। मोहम्मद अरबी उनके ईमान पे ताज्जुब फरमाता है, ताज्जुब करता है उनके ईमान पर, जो बिन देखे सब कुछ लुटाते हैं। आका फिर बताइए वो कितने बड़े आशिक होंगे। बात बड़ी सुनने वाली है। कहां पर मौजूद है? सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। सही मुस्लिम शरीफ, अभी तक किससे कहानी नहीं सुना रहा, महबूब का फरमान सुना रहा हूं। सही मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी की हदीस है। आका वो कितने मुहिब होंगे, साहबा तुम अंदाजा नहीं कर सकते वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे कितने मुहिब हैं, मेरे कितने बड़े आशिक हैं, मुझसे कितना प्यार करने वाले हैं, मेरे ऊपर जाने कितने कुर्बान करने वाले हैं। आका बताइए ना, फरमाया इन्न मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बुन नास यकूनून अबादी लौ युराना अहलिही लौ युरानी अहलिही व मालिही। फरमाया सहाबा मेरे इतने पक्के मुहिब पैदा होने वाले हैं, जिनमें से हर एक का नारा होगा, हर एक की बोली होगी, हर एक के सीने की तड़प होगी। आका क्या होगी? फरमाया वो कहेंगे हमारा रब हमसे बच्चे छीन ले, हमारा रब हमसे फैक्ट्रियां छीन ले, हमारा रब हमसे माल ले ले, हमारी जान भी ले ले, हमारी बीवी भी ले ले, हमारे बच्चे भी ले ले। आका मांगेंगे क्या? फरमाएंगे और कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ रब से दुआएं करेंगे, माल का सब कुछ ले ले। एक मर्तबा वद्दुहा के चेहरे की जियारत करवा, एक मर्तबा अपने महबूब की जियारत करवा दे। कितने बड़े मुहिब आएंगे। अपनी किस्मत पे नाज करो, जिनसे तुम प्यार करते हो वो भूले नहीं हैं। अगरचे 15 सदियां गुजरने वाली हैं, वो भूले नहीं हैं। वो तगमा दे के गए हैं, वो मुकाम दे के गए हैं, वो मर्तबे दे के गए हैं। वो जानते हैं महंगाई भी होगी, सर्दी भी होगी, हालात भी तंग होंगे, मईशत भी तंग होगी, रात की तन्हाइयां भी होंगी, सोने का वक्त भी होगा, लेकिन मेरे आशिक न गर्म बिस्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और न ही अपना माल बचाने की कोशिश करेंगे। मेरे उम्मती जो क़यामत तक आते रहेंगे वो हर चीज मेरे नाम पर लौटाते रहेंगे और सिर्फ रब से दुआ मांगते रहेंगे, या अल्लाह माल उजड़ता रहे लेकिन मैं मदीने की गलियों का मुसाफिर बनकर रहूं। ग्रामी कदर क्या शान है सुन्नत की। उस गरीब नवाज पैगंबर ने हमें कोटा दिया। बिला सुबह हमारा कोई अमल सहाबा जैसा नहीं हो सकता, ना हम सहाबा जैसा प्यार कर सकते हैं, ना सहाबा जैसा इश्क कर सकते हैं। जुबानी बातें करनी आसान है और अमलन करना बड़ा मुश्किल है। आओ मैं जन्नत दिखा के बात करूं। इस उम्मत की अजमत क्या है। बदर का मैदान सजा, जब बदर का मैदान सजा मेरे नबी के काफिले से भी 3 सहाबी निकले, उधर से कुफार के टोले से भी 3 निकले। इधर से जो निकले वो मदीने के रहने वाले थे, मक्के वाले नहीं थे, यानी मुहाजिर नहीं थे, इंसारी थे। 3 निकले, उधर 3 मक्के के काफिर निकले। इधर से जब मुसलमान तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े, अबू जाल की निगाह पड़ गई। उन्होंने कहा मदीने वालों तुम किधर आगे हो, तुम्हारे साथ तो हमारा झगड़ा ही कोई नहीं, मक्के वालों को भेजो, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, चलो वापस, हम तुम्हारे साथ क्यों लड़ने आए हैं, तुम्हारे साथ तो हमारा झगड़ा ही कोई नहीं, चलो जाकर मक्के वालों को भेजो। ये तीनों वापस हुए ना तो इनके ऊपर निगाह नबूवत भी पड़ी। मेरे महबूब ने फरमाया वापस आ गए। आका वो हमसे लड़ते ही नहीं। पूछा क्यों? आका वो कहते हैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ा, मक्के वाले को भेजो। मेरे नबी ने 313 पे निगाह डाली ना तो अपने सगे चाचे की आंख ऊपर अपनी नजर को टुकाया। सैयदुस शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, निगाह पड़ी ना चाचा उठ, से कहो ना सुभान अल्लाह। कोई मामूली हस्ती नहीं, हजरत हमजा वो है जो अर्श के पायों पे लिखा हुआ है, आसमानों पे लिखा हुआ है कि हजरत हमजा रसूल का भी शेर है, खुदा का भी शेर है। फरमाया हमजा
حمزہ اٹھ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھ. پھر آپ نے طائع کے بیٹے کے اوپر نگاہ پڑی, حضرت عبیدہ کے اوپر. طائع کے بیٹے کزن سے کہا اٹھ. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھ. حضرت عبیدہ اٹھے, دو ہوئے خاندان نبوت کے. پھر نظر دوڑائی نا, پھر اس پہ نگاہ پڑی جس کو حیدر کرار کہتے ہیں, جس کو حسن و حسین کا بابا کہتے ہیں. میرے ابو کی بات سے سبحان اللہ کہتے جاؤ. وہ اس پہ نگاہ پڑی جس کو حسن و حسین کا بابا کہتے ہیں, جس کو فاطمہ کے سر کا تاج کہتے ہیں, جس کو تاجدار حلاتا کہتے ہیں, شفاعت کے غضنفر کہتے ہیں, اور جس کو مولا علی کہتے ہیں, جس کو امت کا استاد کہتے ہیں, جس کو امت کے نبی کا داماد کہتے ہیں, جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا انا دار الحکمہ وعلی بابہا, انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, النظر الى وجہ علی عبادت, النظر الى وجہ علی عبادت, ذکر علی عبادت, علی منی وانا منہ, علی منی وانا منہ, حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ, عدوک عدوی وعدوی عدو اللہ. جس کو کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی جنت میں ہر کوئی اپنے اپنے محل میں ہوگا, علی تو اس محل میں ہوگا جس میں محمد عربی مرد میدان تو حضرت علی المرتضی شیر خدا ہی ہوتے تھے. ہر مارکے میں جو مرد میدان تھا وہ حضرت علی ہی تھے. صحابہ میرے نبی کا گلدستہ تھے, اور گلدستے میں کوئی ایک طرح کا پھول نہیں ہوتا, گلدستے میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. اگر اس گلدستے میں زہد کا پھول دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو, اگر اس گلدستے میں روب کا پھول دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کو دیکھو, اگر اس گلدستے کے اندر حیا کا پھول دیکھنا ہو تو ذوالنورین کو دیکھو, اور اگر اس گلدستے کے اندر کوئی مرد میدان دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھو. حضرت علی المرتضی شیر خدا پہ نگاہ پڑی, فرمایا علی اٹھ. حضرت علی المرتضی شیر خدا اٹھے, خاندان نبوت اٹھا, سگا چاچا اٹھا, طائع کا بیٹا اٹھا, چاچے کا بیٹا حضرت علی اٹھا. یہ تینوں ہوا میں تلواریں لہراتے ہوئے جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو بدر کے میدان کا نقشہ بدلتا ہے, گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹتے ہیں. حضرت حمزہ بھی فاتح بن کے پلٹے, مولا علی بھی فاتح بن کے پلٹے, حضرت عبیدہ نے بھی گاجر مولی کی طرح کاٹا, لیکن زخم ان کو آئے, اتنے گہرے زخم آئے کہ میدان میں گرے. ابھی سانسیں اکھڑ رہی تھی, صحابہ نے اٹھایا اور لا کر خیموں میں رکھنے لگے تو فرمانے لگے حضرت عبیدہ اوے ایتھے نہ رکھیو, منو ایتھے نہ رکھیو. پوچھا کتھے رکھیے تو نہ کیا محبوب دے قدماں دے وچ رکھو. سبحان اللہ. شہادت دا رتبہ پاندیاں بھی آندے نے ایتھے نہ رکھیو, یار دے قدماں دے وچ رکھو. یار دے قدماں دے, یار دے قدماں دے, نہ بولو چلو بچے بول دے, یار دے قدماں دے, یار دے قدماں دے وچ رکھو. جو چوکے سرکار دے قدماں دے وچ رکھیا نا تے ٹھڈ پرنے ہو گئے نا ریڑ کے سرکار دے قدماں دے نیڑے ہو کے اے سجی گل تے کھبی گل سرکار دے اب قدماں دے اوتے ملی. خون لگا تلیاں نو تے کٹا لگا گلاں نو, خون لگا پیراں نو تے کٹا لگا گلاں نو, تے لا کے نہ انج کر کے سرکار وال ویکھیا تے آقا کونین نے بھی تھلے ویکھیا. جدو اکھاں ہوئیاں نا چار تے حضرت عبیدہ نے آخری گل کیتی, عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش تہاڈا چاچا جیوندا ہوندا
تے اے منظر ویکھدا آقا فرماندے نے کیڑا چاچا آقا جڑا تواڈے نظمہ لکھدا ہوندا سی تے آندا سی جناب ابو طالب حضرت ابو طالب جناب ابو طالب حضرت علی المرتضی شیر خدا دے والد گرامی جناب ابو طالب جڑے تواڈی نظمہ لکھدے سن تے نعتاں لکھدے سن تے آندے سن اس بچے دی حفاظت کران گے اگوں بھی پچھوں بھی سجیوں بھی کھبیوں بھی بیویاں وار کے مال وار کے اپنا آپ قربان کر کے آقا اس چاچے نو میں دستا کہ قصیدہ تے اونا لکھیا سی پر پورا آج عبیدہ نے کر کے وہا چھڑے ہے آج عبیدہ نے پورا کر کے وہایا تیرے قدمہ دے اتے جان دیندہ پیاں تے تیری کیتی ہے حفاظت تیر کھادے نے سینے تے پر تیرے وال کوئی نہیں آن دیتا تیر کھادے نے وجود تے پر تیرے وال کوئی نہیں آن دیتا تیر کھادے نے اپنے اوپتے پر تیرے وال کوئی نہیں آن دیتا کاش چاچا جیوندا ہوندا تے میں انہوں دستا قصیدہ تو لکھیا ہے پورا آسان کر کے وہاں چھڑے ہے میں نے بھی عرضی پیش کی میں نے کہا ابو حضرت عبیدہ عظمت تمہاری بڑی ہے مقام تمہارا بڑا ہے شان تمہاری بڑی ہے مقام تمہارا بڑا ہے لیکن پھر کبھی 14ویں صدی کے اندر بھی آج 15ویں صدی میں بھی لاہور کی سڑکوں پر آ کر دیکھ لاہور کی سڑکوں سے لے کر اسلام آباد تک عاشق جانیں لٹاتے ہیں اور تم نے سب کچھ دیکھ کے لٹائی ہے ہم نے جو ہے بن دیکھے لٹائی ہے اور ہم پیغام دے رہے ہیں وہی آبلے ہیں وہی جلن نہ کوئی سوزے عمل میں ہے کمی جو آگ تھے تم لگا گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں اے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دیکھ کے سب کچھ کرتے تھے ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں پر ہمارے شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باب خادم حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بس ایک ہی بات یاد کروائی ہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا 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 انہیں مانا 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 انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا ہم اپنے قائد کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں بتا رہے ہیں کہ وہی آبلے ہیں وہی جلن نہ کوئی سوزے عمل میں ہے کمی جو آگ تھے تم لگا گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں بجھ کیسے سکتی ہے بجھ کیسے سکتی ہے نہ اس محبوب جیسا کائنات میں محبوب نہ ان کے علم جیسا کائنات میں علم نہ ان کے اختیار جیسا کائنات میں اختیار نہ ان کے روب جیسا کائنات میں روب نہ ان کی رحمت جیسی کائنات میں رحمت وہ اپنی رحمت میں بھی بے مثال ہے وہ اپنے حسن میں بھی بے مثال ہے وہ ہجرت کی رات تھی نا ہجرت کی رات تو میرے محبوب ہجرت فرما رہے تھے چلتے چلتے ام معبد کی جھونپڑی آ گئی آقا کونین ام معبد کی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ام معبد کی جھونپڑی میں قدم رکھا تو مائی تھی گھر میں سرکار نے پوچھا مائی کوئی کھانے پینے والی چیز کہتی ہے کوئی نہیں کونے میں ایک بکری تھی سرکار نے فرمایا یہ بکری کہتی ہے بانچ بھی ہے اور لاگر بھی ہے نہ دودھ دینے کے قابل ہے اور نہ چلنے کے قابل ہے اسی لیے تو ساری بکریاں چرنے گئی ہیں اور یہ گھر میں ہے میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا گھبراتی کیوں ہے بیمار یہ ہے تو شفا یہ ہے فرمایا کیوں گھبراتی ہے یہ بیمار ہے تو شفا ید اللہ کے ہاتھوں میں ہے بھائی نے پوچھا کیا مطلب آپ نے فرمایا تو اجازت تو دے دودھ لینا ہمارا کام ہے سبحان اللہ آج بھی ہے لاگر بھی ہے بچے جنتی نہیں سرکار فرماتے ہیں دودھ لینا ہمارا کام ہے مائی تماشا دیکھنے لگی مائی تماشا دیکھنے کے دل لے سکتے تو لو اب جب سرکار نے دیکھا نہ فرمایا مائی بڑا برتن لا سبحان اللہ چھوڑی بکری ہے تے پانڈا بڑا لیا سبحان اللہ اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ چھوڑی بکری ہے تے پانڈا بڑا لیا
مائی نے لیاندہ پانڈا تے سرکار نے چونا شروع کیتا ایک اتے تے دوجا تھن تے چھڈیا ادو جدو جگ زمین تے ڈگن لگی آپ پیتا مائی نے پیتا سیدنا صدیق اکبر نے پیتا جو 7 غلام تھے حضرت طلحہ نے پیتا اور 5-10 منٹ میرا نبی ٹھہرا اور برتن ہوا نا نیچے تے سرکار نے فرمایا ادھر پھڑا پھڑ کے تے پھر تھلے رکھیا تے بکری چونی شروع کی دی چھڈیا ادو جدو جگ زمین تے ڈگی تے 5-10 منٹ میرا نبی ٹھہریا نا تے مدینے دا مسافر بن کے ٹرے تے رات نو ابو معبد آیا بکرے مائی دا خامد رات نو آیا نا روٹی ملی تے نال ایڈا پیالہ دودھ دا بھی ملیا انہیں کہا دودھ میرے گھر ہے نہیں سی آیا کتھوں ہے تے مائی نے آکھیا آیا اس بکری نے دیتا ہے تے کہنے لگا تیری مت ماری گئی ہے ایویں دیاں بکریاں بھی دودھ دیندیاں نے انہیں نہیں دیتا جن نے ایدے کو لیا سی نا ساڈے ویڑے وچ آپ آیا سی جن نے ایدے کو دودھ لیا سی نا او ساڈے ویڑے دے وچ آپ آیا سی تے انہیں پوچھیا دس کون سی تے کہندی ہے مینوں نہیں پتا ہے کون سی تے پوچھدا آیا کتھوں سی کہندی ہے مینوں ایویں نہیں پتا آیا کتھوں سی پوچھدا جانا کتھے ساسو تے کہندی ہے مینوں ایویں نہیں پتا جانا کتھے سو پوچھدا او دا قبیلہ کیڑا سی کہندی ہے مینوں ایویں نہیں پتا پوچھدا او دا نام کی سی کہندی ہے مینوں نام دا بھی نہیں پتا کہن لگا چل چھڈ تینوں قبیلے دا بھی نہیں پتا تینوں نام دا بھی نہیں پتا آیا کتھوں سی تینوں نہیں پتا تے جانا کتھوں سی تینوں نہیں پتا کوئی ایک گل تے دس انہیں کہا پچھ اندہ اے تے دس او سونا کڈا سی او دا جوانی کیسے صورت کنا سی دس او سونا کڈا سی مائی پڑک گئی کہندی ہے پہلے سوالاں دا جواب تے نہیں آندا پر اے دا مینوں آندا کہ او سونا کڈا سی انہیں کہا 10 پھر کڈا سی او 5-10 منٹ مائی نے ویکھیا نا نبی علیہ السلام نو تے مائی نے اپنی زبان دے وچ گل کیتی تے جیڑی مائی نے سرکار دی نعت پڑھی نا سرکار دی زبان چ سنو پھر ترجمہ بھی کرنے ہیں مائی نے کہا رہی تو رجلا ظاہر البدا ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تذر به سالا وسيم كثير في عينيه داج في اسفاره وقف في صوته سهل ان تكلم سمع ان صمت عليه المقام ازج اقرن اجمل الناس سبحان اللہ بھائی کے لیے کی پوچھنا ہے او دا حسن کی پوچھنا ہے سبحان اللہ بندہ ہی لگدا سی پر ٹک ٹکی بن کے او دے ال ویکھیا نہیں سی جاندا سبحان اللہ ویکھن نو بندہ ہی سی لیکن ٹک ٹکی بن کے او دے ال ویکھیا نہیں جاندا پوچھدا کیوں کندی اج تک سیب ایڈا سرخ نہیں ویکھیا جننے سرخی او دے رخساراں وچ سی تے اج تک اتنی سفید برف نہیں ویکھی جنی سفیدی او دیاں گلاں وچ سی اج تک وال انج دے کنگریالے نہیں ویکھے جڈے وال او دے کنگریالے سن او دیاں پلکاں دراز سن او دیاں اکھاں موٹیاں سن تے او دی گردن سرائی دار سی تے او دا سینہ چوڑا سی آیا دوروں ویکھیے تے سونا نیڑوں ویکھیے تے سونا اگوں ویکھیے تے سونا پچھوں ویکھیے تے سونا سجیوں ویکھیے تے سونا کھبیوں ویکھیے تے سونا تے جنی وار ویکھیے اونی وار ہی سونا بھائی کی دی اجمل الناس کی پوچھنا ہے اج تک ماں نے چاہیا ہی نہیں جڑا ساڈے سفر دے پاسے اینا سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھ وار صدقڑے جاندیاں تے اینا پردے مفت وکاندیاں تے شالا وقت بھی آمن ہو کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا تے گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اس کو بند کرو گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور سادی شرازی تو بول کے کہتا ہے کلیمے کے چرخے فلک دور آس ہما نور رہا پرتوے نور آس کلیمے کے چرخے فلک دور آس ہما نور رہا
परतवे नूर औस अमीर खुसरो बिन तरफ के कहता है नमी दानम चे मंजल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर सू रख से बिस्मल बूद शब जाए के मन बूदम परी पैकर निगारे सर वक्त लाला रुखसारे सरापा आफते मनबूद शब जाए के मनबूदम रकीबा गोश पर आवाज ओ नाजो मन तरसा सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम और खुदा खुद मेरे मजलिस बूद खुदा खुद मेरे मजलिस बूद खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शब में महफल बूद शब जाए के मनबूदम मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद शब में महफल बूद शब जाए के मनबूदम और सबसे आला हो औला हमारा नबी आवाज थोड़ी बढ़ाओ इसको सबसे आला हो औला हमारा नबी सबसे आला हो औला हमारा नबी सबसे आला हो औला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा